اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے بھی ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الحاقہ کی 6 آیتوں کی تلاوت کی اور پوری سورہ کا
جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی مخالفت اتنی نہیں شروع ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگ سوال اٹھا رہے تھے، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، کچھ الزامات بھی لگائے جا رہے تھے، اور یہی موقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ان کو روکنا ہی چاہتا تھا مسجد حرام میں جانے سے، لیکن وہ میرے سے پہلے چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو سوچا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سورت شروع کی۔ پھر ایک جگہ جب انہوں نے کہا کہ یہ، مجھے خیال ہوا کہ ارے یہ کوئی شاعر تو نہیں ہے، شاعر بن گئے ہیں کہ یہ شاعری کر رہے ہیں کیا، تو اس میں آ گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ضرور یہ کاہن ہوں گے، تو یہ آ گیا یہ کاہن کا بھی کلام، حالانکہ حضور میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو اپنی نماز میں لگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اور اس کے آگے کہا کہ یہ ہوگا، تو وہ اس کے جواب میں بھی آ گیا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں اسی دن اسلام نے جگہ بنا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے جب ان کے بہن نے اقرار کیا اور انہوں نے بہن کو مارا تھا، وہاں ان کا شرح صدر پورے طرح ہو گیا اور وہ اسلام میں آئے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، جب ابھی لوگ سن رہے تھے، غور فکر اس کے سلسلے میں کر رہے تھے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک تو جو لوگ آخرت کی بات بتائی گئی کہ آخرت یقیناً آنے والی ہے، اور جن لوگوں نے آج تک دنیا میں اس کو جھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوا، اور باقی کے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ ہی کا اتارا ہوا جو ہے پیغام ہے اور اس کی ہدایت ہے۔ فرمایا گیا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہا گیا کہ ہونی شدنی، یعنی جو چیز ہونے ہی والی ہے، ایسی چیز جو ہو کر رہنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہو کر رہنے والی وہ چیز کیا ہے، تو بتایا تمہیں کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور پھر کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہونی شدنی کیا ہے، یعنی بار بار اسٹریس دے کر ذہنوں کو تیار کیا گیا کہ وہ ہونی شدنی جو بتائی جا رہی ہے، جو قیامت آنے والی ہے، وہ ہے کیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تو جھٹلایا سمود نے اور عاد نے، قوم سمود نے اور قوم عاد نے جھٹلا دیا کس کو؟ بالقاریہ، قاریہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، زلزلے کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بڑی آفت آنے والی تھی، قاریہ ایک بڑی آفت، القاریہ ملقاریہ ایک صورت ہے آخری میں ہماری گزر بھی چکی ہے، اس پہ درس بھی ہوا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وہ کھڑکھڑانے والی وہ آفت جو ہے وہ آئی جبکہ سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود کو ہلاک کیا گیا طاغیہ سے، طاغیہ کہتے ہیں زلزلہ، ایک چنگھاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور صاعقہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو کڑک ہوتی ہے بجلی کی، کڑاکے کی، تو ایک کڑاکے سے انہیں ختم کر دیا گیا، ایک زلزلے سے ختم کیا گیا، ایک چنگھاڑ سے ان کو جو ہے ختم کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو ہلاک کیا گیا ایک تیز چلنے والی آندھی سے، ایک طوفان سے، ایک ہوا سے جو مستقل چلتی جاتی تھی، مسلسل چلی جا رہی تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، ان پہ مسلط کر دی گئی 7 راتوں اور 8 دن تک۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اگر تم دیکھتے تو ایسا تھا ان کا حال جیسے کہ وہ قوم کٹی پڑی ہے، جیسا باغ کٹا پڑا ہے۔ اس سے پہلے جو ذکر آیا پہلی صورت میں پھل کٹے پڑے، ایسا وہ قوم کٹی پڑی تھی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے کہ جیسے کھوکھلے تنے ہوں کھجور کے بوسیدہ تنے گر جاتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے اندر اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کا کور باقی رہتا ہے، کوئی طاقت اس کے اندر نہیں رہتی، تو وہ لوگ بھی ایسے ہی گر گئے، بے وقت ہو کر، کوئی بوسیدہ ہو کر گرے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں سے کسی کو باقی پاتے ہو؟ اب سمود کی قوم میں سے کوئی زندہ ہے، عاد کی قوم میں سے کوئی زندہ ہے، تم پاتے ہو کہ ان کو زندہ؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتِفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، تو پھر فرعون بھی اسی سرکشی کے ساتھ آیا، اور اس سے پہلے کے لوگ بھی آئے جو بستی الٹ دیے جانے والے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، خطا کے ساتھ، بالخاطیہ، انہوں نے بھی یہ خطا کی، اللہ کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، یہ بہت بڑا گناہ تھا، اس کا انجام بھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَعَصَوْا رَسُولُ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے
ان کے پاس جو رسول بھیجے گئے تھے ان کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً تو پھر ہم نے ایک بڑی پکڑ نے انہیں پکڑ لیا. فَأَخَذَهُمْ پکڑ لیا ان کو, أَخَذَةً رَابِيَةً ایک بڑی پکڑ نے, ایک سخت پکڑ نے, ایک شدید پکڑ نے ان کو پکڑ لیا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ اور جب پانی طغیانی پہ آ گیا, اس کے اندر باڑھ آ گئی, تو ہم نے حملناکم فی الجاریہ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. لنجعلہا لکم تذکرہ کہ تمہارے لیے یاد دہانی ہو. آج تم زندہ ہو تو وہی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کی اولاد ہی میں سے تم ہو, یاد دہانی ہو تم کو. تم نافرمانوں کی اولاد نہیں ہو بلکہ تم فرما بردار لوگوں کی اولاد ہو. وَتَئِيَهَا أُذُنٌ وَإِيَّاهَا اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. یہاں مراد کان والوں سے انسانی ہیں کہ یاد رکھنے والے اس کو یاد رکھیں. اصطلاح کے طور پر یہاں کہا گیا ہے کہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی, ایک بار کی ایک زبردست پھونک ماری جائے گی سور میں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً تو جو کچھ زمین پر ہے, زمین اٹھائے ہوئی ہے, اور پہاڑ ہیں وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائے, ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ ہوں گا. یہ ہے قیامت آنے والی. آج دنیا اتنی بڑی دکھ رہی ہے. ابھی دیکھیے ترکی میں کیا ہوا, زلزلہ آ گیا, کتنے 20-25 ہزار لوگوں کے مرنے کی خبر ہے. کیا ہوتا ہے, جھٹکے میں, سیکنڈ میں ہوتا ہے. تو ایک بڑا دھماکہ آخرت کا تو ایسی ہونے والا ہے. تو بتایا گیا کہ سب یہ اٹھا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. آج بلڈنگ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے, کل کیا اس کے پرزے پرزے ہو جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقْعَتِ الْوَاقِعَةُ اس دن یہ واقعہ واقع ہو جائے گا. یہ جو گھٹنا بتائی جا رہی ہے اس دن گھٹت ہوگی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ڈھیلا پڑ جائے گا, اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائے گی. کہیں کہا جائے گا کہ وہ راستے ہی راستے ہو جائے گا. الملک علی ارجائها اور اس کی طرف سے, اس کے جوانب سے اور اس کے کونوں سے جو ہے نا, کناروں سے ان کے فرشتے اتریں گے. اس دن جو ہے نا سارے فرشتے اتریں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور اس دن 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ مشتبہات میں سے ہے کہ اللہ کیسا ہے, کہ وہ کوئی شخص کے جیسا تخت پہ بیٹھا ہوگا. اچھا بیٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہاں صرف ذکر یہ ہے کہ تخت کو لائیں گے, تو کیا وہ تخت آئے گا اس کے ساتھ. تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تو ہر اس پہ کنٹرول رکھنے والا ہے. کیا اس کو ایک ایسی کوئی شکل دی جائے گی, تو اس سے بچا گیا ہے, مشتبہات میں سے ہے. اس لیے کہا گیا کہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہاں بات کہی گئی کہ 8 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر لائیں گے. مگر اس سے یہ تصور دلانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں یہاں کہتا ہے کہ بادشاہت, اس کا حکم, اس کے نافذ, اور وہ جو پیغام بھیج رہا ہے اس کے کارندوں کے ہاتھ سے, تو جیسا کوئی حکومت میں ہوتا ہے. اگر کوئی حکومت کی خلاف ورزی کرے, بادشاہ کی خلاف ورزی کرے, تو باقی نہیں رہ سکتا. کسی ملک میں کیسا باقی رہے گا اس کے سارے قانون کی اور بادشاہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. تو بتایا گیا کہ ایسی اللہ تبارک تعالیٰ اس فیصلے کے دن فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ اور اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی, کوئی راز تمہارا چھپا ہوا نہیں رہے گا, سب واپس آ جائے گا. آج میرے ساری باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوں گی, آپ کی ساری باتیں مجھے نہیں معلوم ہوں گی. کتنے شخصوں کی ہوں گی, اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنوں کو پردہ ڈالا ہوگا, وہاں بھی ڈالے گا اللہ, جس کو معاف کر دے گا. مگر سارے راز کھل کر جو ہے اس دن وہاں پر آ جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ پس اس دن جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ تو وہ کہے گا کہ دیکھو یہ ہے میری کتاب, اسے پڑھو. دیکھو نامہ اعمال ایسے ہوتا ہے, جب آدمی فرسٹ کلاس آتا ہے یا پاس ہوتا ہے تو سب کو رزلٹ بتاتا ہے, دیکھو میں رینک میں آ گیا, میں ڈسٹنکشن میں آ گیا. سب کو اس کا دل چاہتا ہے کہ کتنوں کو بتاؤں, اور سب اس کو مبارکباد دیتے چلے جاتے ہیں. یہ تو آخرت کی کامیابی ہے, ختم, لاسٹ امتحان ہے, اور حقیقی کامیابی یہ ہے. وہ کہے گا کہ صاحب اس میں تو میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ
وہ کہے گا کہ بے شک مجھے یقین تھا اس بات پہ کہ میرا حساب ہونا ہے، یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملنا ہی ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھے ملنا ہی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے من پسند عیش میں ہوگا، اپنے دل پسند عیش میں ہوگا، جو کچھ چاہے گا اس کو وہاں پر جو ہے ملے گا۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنتوں میں، اعلیٰ مقام جنتوں میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پھل بوجھ کی وجہ سے جھک رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت پھل ہوں گے، اتنے مزے کے پھل ہوں گے، وہ جھک رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیو، مزے سے کھاؤ اور پیو، جو کام تم خالی دنوں میں کرتے تھے، وہاں جو موقع ملا تھا تم کو زندگی دنوں میں، وہاں تم نیکی کے لیے ایک ایک سیکنڈ میں کچھ نہ کچھ نیک کام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور پس جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ ہائے میری تباہی، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا نامہ اعمال بھی مجھے دیا جائے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا اور میرا کیا حساب ہے۔ یا لیتہا کانت الخازیہ، اے کاش کہ میری وہ موت ہی آخری موت ہوتی، بس دنیا میں ختم ہو گیا تو کچھ نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو ہم تو بھی جی کے کیا کریں گے؟ کون سے ایسی مزے کی زندگی دنیا میں رہتی ہے؟ یہ سب کرنا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا پورا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے تانے بھی برداشت کر سکتے ہیں، اذیت بھی برداشت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پہ جم کے رہیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، ساری انسانیت کے لیے کام کریں گے، کیونکہ بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر بدلہ نہیں ہے تو کیوں آدمی یہ سارے کام کرتا؟ ما اغنا انی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ کتنا مال تھا وہاں، دے کے کام بنا لیتا تھا میں، سارے مال سے میرے کام بن جاتے تھے وہاں۔ آج بھی یہاں کچھ لوگ تو مال کو اپنا وہ بنایا ہوا ہے، ادھر مال دیتے ادھر مال دیتے، صحیح غلط سارے کام کروا لیتے۔ حلق انی سلطانیہ، اور میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا، مجھے تباہ کر دیا۔ سلطانیہ کا ایک مطلب تو بادشاہت بھی ہوتی ہے، ایک دلیل بھی ہوتی ہے کہ میری ایسی غلط دلیلیں دیتا تھا میں خدا کو نہ ماننے کے نتیجے میں، آخرت کو نہ ماننے کے نتیجے میں، آج وہ ساری دلائل نے بھی مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ خذوہ فغلو، پکڑو اسے اور کھینچو اس کو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اس کو جو ہے نا دوزخ میں جھونک دو۔ اس کو پہلے کھینچو، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں ٹوق ڈال دو، اور پھر اسے غلو ہو، اس کے گردن میں توق ڈالو اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ درعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کے بعد 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے اس کو جکڑ دو، اس کو جکڑا ہوا ہوگا وہ زنجیر۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ غریبوں کو کھانے پر اکساتا تھا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دوسروں سے کہہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی غریبوں کی مدد نہیں کی۔ امیری غریبی کے بڑھتے ہوئے دیوار کو روکنے کا اس کا کوئی رول نہ رہا۔ فلیس لہ اليوم ہاہن حمیم، اب اس کے لیے یہاں کوئی جگری دوست نہیں ہے، غمخوار نہیں ہے۔ حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو بھی، اور حمیم کہتے ہیں ایک اچھے دوست کو بھی جو آپ کو مصیبت میں دیکھ کے وہ کھول اٹھے، اس لیے اس کو حمیم کہتے ہیں۔ فلیس لہ اليوم ہاہن حمیم، وہاں اس کا کوئی یار غمخوار نہیں ہے، کوئی اس کا غم بانٹنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا محبت کرنے والا دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے یہاں کھانا نہیں ہے سوائے زخموں کے دھون کے، زخموں کا دھون، خون اور پیپ، یہی کچھ اس کو ملے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر صرف خطا کار۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے اس چیز کی جسے تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ یعنی آپ دنیا میں سب دیکھ رہے ہو، کیسا آسمان ہے، کیسا زمین ہے، کیسے وحی آئی ہے، کیسے نیک لوگ ہیں، کیسے بد لوگ ہیں، اس کو بھی، اور وہ بھی ابھی نظروں کے سامنے نہیں ہے کہ دوزخ کیسی ہے، جنت کیسی ہے، فرشتے کیسے ہیں، وہ چیزیں بھی تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک عالم بالا ہے، بہت بڑا ہے،
تھوڑی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت سی چیزیں، تو یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا کتنا پرسنٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ قسم ہے ان چیزوں کو جس کو تم دیکھ رہے ہو اور ان چیزوں کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ بے شک ایک بہت بزرگ رسول کا قول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوسری طرف ایک گیا تھا، وہاں پر جو انشقاق میں، سورہ انشقاق میں، تو وہاں پر جو ہے نا مراد جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کی طرف تھا کہ ان کا بڑا مقام ہے، وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سنتی تھی۔ تو وہاں جب رسول کریم کہا گیا تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہی ہے کہ بے شک یہ قول رسول کریم کا ہے۔ اور یہ رسول کریم کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا نہیں ہے۔ دنیا جانتی تھی کہ قرآن کا جو سٹائل ہے بات کرنے بیان کرنے کا وہ بالکل الگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل الگ ہے۔ لوگ بالکل پہچان جاتے تھے یہ قرآن کی آیتیں، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت بھی جان سکتا تھا، آج بھی جان سکتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مگر اللہ کے کارندے کی حیثیت سے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑے پیغمبر کا قول ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ آ گیا، وہاں کہا گیا کہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے کہ وہ شاعری کر رہا ہے، دل سے گھڑ رہا ہے، کوئی بات آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ قلیلاً کا لفظ جو ہے نا کے برابر، یعنی تم ایمان ہی نہیں لاتے، اتنا تھوڑا تھا صاحب کہ بس ختم، نہ کے برابر تھا وہ۔ تو ایسا ہے کہ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو یا تم ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا نہیں ہے کہ کچھ بتاتا ہے وہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، ادھر ادھر کے لفظ جوڑتا ہے، تو یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی یاد دہانی کو قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین سارے کائنات کا پالنہار جو ہے، سارے عالموں کا جو پالنہار ہے، اس کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہا گیا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہوتا، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ اگر کوئی اللہ کی طرف باندھے گا اس کی کتنی سزا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ گھڑ لیں ہماری طرف کچھ اقاویل جو ہم نے نہیں کہی، وہ بات تم تک پہنچا دیں گے، تو ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، یعنی دوسروں کو تو بہت ڈرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم بھی اتنی باتیں کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہے تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو کہا گیا کہ ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی شہرک کاٹ دیں گے، شہرک کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جس دن غلط بات اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر، یعنی بادشاہ کوئی آرڈر دے رہا تھا اور اس کا کارندہ آ کر کوئی بات کہہ رہا، تو بادشاہ کہے گا تو نے یہ الٹی بات کیسے کہہ دی میری طرف سے، اس کو تو سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ کا تو قول نہیں تھا، اور یہ تو پیغمبر کی بات اور اللہ کی بات ایک بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم کو یہ بات کہی گئی۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اس سے روکے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہم روکنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو کوئی بھی بیچ میں نہیں آ سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو یاد دہانی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اتنے زوردار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے لوگ جھوٹے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں، وہ سچ کو نہیں مانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ بات کافروں کے لیے حسرت ہوگی، مایوسی کی ہوگی، وہ بہت ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا ان کو، اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق بات ہے، یقین کے ساتھ یہ حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو، جو تمہارا رب بہت عظیم ہے، اس کی تسبیح کرو۔ اس کو رکوع میں رکھا گیا ہے ہمارے، اس لیے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب سب سے مہان ہے، عظیم ہے۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کی اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کچھ کوتاہی غلطی اس میں بھی تو ہم سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔